ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت، اس گھڑی، اس موقع کے لیے جو خدا نے ہماری زندگیوں میں بخشا ہے۔ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں گے۔ ہاللیلویا۔ وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس نام کو ہر عزت اور جلال اور عظمت کے لائق خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے ہم آج اپنی نصیحت کے لیے دیکھیں گے مرکز اس کا 2 باب، اس کی 13ویں آیت سے لے کر 17 آیت تک تلاوت کریں۔ خدا کی قادروں سے درخواست کروں گا تو تلاوت میں رہنمائی کریں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ مرکز کی انجیل اس کا 2 باب، اس کی 13 آیت سے لے کر 17 آیت تک خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے: وہ پھر باہر جھیل کے کنارے گیا اور ساری بھیڑ اس کے پاس آئی۔ وہ ان کو تعلیم دینے لگا۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے ہلفئی کے بیٹے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا۔ اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ پس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یوں ہوا کہ وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا، اور بہت سے محصول لینے والے اور گناہ گار لوگ یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے، کیونکہ وہ بہت تھے اور اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ اور فریسیوں کے فقیہوں نے اسے گناہ گار اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، یہ تو محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ آمین۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ آج ہم تھوڑے سے ٹائم کے لیے اس بات پر غور کریں گے، بلاہٹ پر۔ کس پر؟ بلاہٹ پر، اپنے بلائے جانے پر۔ ہاللیلویا۔ بہت سارے مفسرین ہیں جن کی بلاہٹ طرح طرح کی ہے۔ ہمیں آج اپنی بلاہٹ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر بھی ہمیں جو ذکر ملتا ہے کہ یسوع لاوی کو بلاتا ہے۔ کس کو بلاتا ہے؟ لاوی کو بلاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جھیل کے کنارے، اس کے پیچھے کیا تھی جی؟ ایک بھیڑ تھی۔ کیا تھی؟ بہت سی بھیڑ تھی۔ اور جب خدا یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے تو جب وہاں سے جا رہے تھے تو انہوں نے کس کو دیکھا؟ ہلفئی کے بیٹے لاوی کو۔ اور وہ کیا کرتا تھا؟ محصول لیتا تھا۔ اس کی ایک ڈیوٹی تھی کہ وہ محصول کی چوکی پر بیٹھتا تھا اور وہاں پر کیا کرتا تھا؟ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا تھا، لوگوں سے مطلب آج کے زمانے میں اگر کہا جائے تو بھتہ وصول کرتا تھا۔ مطلب اس کی ایک ڈیوٹی تھی، وہ ایک با اختیار شخص تھا۔ کیا تھا جی؟ با اختیار شخص تھا۔ اس کے انڈر بہت سارے لوگ آتے تھے، اور جب بندہ ایک مسئول کی چوکی پر بیٹھتا ہے تو پھر وہ ایک عہدے پر فائز ہوتا ہے، اور وہ جب چاہے جس سے مرضی ٹیکس وصول کر سکتا ہے، اور جو نہیں دیتا پھر اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے گھر پہ جا کے اس کا سامان بھی باہر پھینک سکتا تھا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ ایک اختیار تھا۔ ہاللیلویا۔ اور یہاں پر دیکھیں تو جو ہلفئی کا بیٹا تھا، یہ کون تھا؟ کون تھا؟ کہتے ہیں اس کو لاوی تھے، مگر وہ تھا متی رسول۔ یہاں پر متی رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ متی رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے اسے جب کہا کہ تو میرے پیچھے ہو لے۔ اب یہاں پر ہم فی زمانہ میں جب دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے خادمین بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ چرچ آیا کریں یا چرچ آنا، تو ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ چرچ ادھا کو لنگ جائے تو پھر اسی جاواں گے۔ بہت سارے لوگ آخری دعا میں پہنچتے ہیں، تو ان کی بلاہٹ کیسی ہے؟ اب یہاں پر جب ہلفئی کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا مسئول کی چوکی پر، تو جب خدا یسوع مسیح نے اسے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، اب وہ کہتا کہ خدا یسوع مسیح تھوڑا آگے چلا جائے تو پھر میں جاتا ہوں، یا پورا کافی دور آگے چلا جائے پھر میں جاتا ہوں۔
नहीं, उसने क्या किया कि अपने इख्तियार को छोड़ा, अपनी ऑन ड्यूटी जहां वो बैठा हुआ था, ड्यूटी कर रहा था मसूल की चौकी पर, उसको छोड़ा। और ये नहीं सोचा कि मैं एक बाख्तियार शख्स हूं और एक ड्यूटी पर फाइज हूं, उसने ये नहीं सोचा। उसने फिल फोर, मगर उससे पहले खुदा यीशु मसीह ने उसको देखा कि इसके अंदर कोई बात है, ठीक है जी। मगर जब खुदा यीशु मसीह ने उसको बुलाया तो खुदा वो उसने क्या किया, फौरन अपनी उस चौकी को छोड़कर किसके पीछे हो लिया, किसके पीछे हो लिया, यीशु के। तो हमें भी ये जानने की जरूरत है कि खुदा यीशु मसीह हमें बुलाता है, और जब हम अपनी बुलाहट को पहचानेंगे तो हम फिर खुदा यीशु मसीह के साथ चलने वाले होंगे, उसकी पैरवी करने वाले होंगे, उसके हुक्मों पर अमल करने वाले होंगे। तो देखिए जिस तरह इसने 1 सेकंड लगाया, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो वो क्या हुआ, वो फौरन उठ के खुदा यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और फिर उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आया कि वो एक रसूल कहलाया। हालेलुया, हालेलुया। और जब रसूल कहलाया तो उसी शाम या उसी टाइम खुदा यीशु मसीह उसके घर के क्या खाने गया, यहाँ पे क्या लिखा है कि वो बहुत सारे मसूल लेने वाले के साथ और अपने शागिर्दों के साथ उसके घर में खाना खा रहा था। फिर वहां पर जब खाना खा रहा था तो किसने देखा, फकीर फरीसियों ने देखा उसे कि ये क्या करता है, गुनाहगारों के साथ खाता पीता है, ठीक है। तो खुदा यीशु मसीह ने उनकी ये बात सुनकर फिर एक चीज और वाज़ेह की, हम वो आयत दोबारा पढ़ेंगे। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, हालेलुया, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को, बल्कि बीमारों को। हाँ जी, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या एक चीज वाज़ेह की है कि मैं रास्तबाजों के लिए नहीं आया, बल्कि गुनाहगारों के लिए आया हूँ, उनकी बुलाहट के लिए आया हूँ, उनको बचाने के लिए आया हूँ। तो तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो हमें भी ये सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं, कि हम जब खुदा यीशु मसीह हमें बुलाता है तो हम किस जगह पर हैं। हम सोचते रहते हैं कि आज तौबा कर लिए, कल तौबा कर लिए, या चलो देखांगे हालात दे नाल, जो साडे हालात खराब होंगे तो फिर यीशु कर लांगे, क्या क्या है। मगर नहीं, ये देखें कि अगर लावी का बेटा और हलफई का बेटा लावी उसी टाइम खुदा यीशु मसीह के पीछे हुआ है, तो हमें भी सोचने की जरूरत है कि हमें भी खुदा यीशु मसीह के पीछे जाने की और अपनी बुलाहट को पहचानने की जरूरत है। और जब हम अपनी बुलाहट को पहचानते हैं तो फिर हम खुदा यीशु मसीह की क्या करते हैं, पैरवी करते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और जब हम उसकी इबादत करते हैं तो हम उसके इरफान में तरक्की करते जाते हैं और उसके कद के अंदाजा तक पहुंचते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे, आमीन। आइए चीजों में अपने सरों को झुकाएं।